بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے راستے میں ہے. ابھی تک آپ تک یہ جو خبر پہنچی تھی کہ بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے لیے بنیادی طور کے اوپر جو کہہ لیں کہ ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. لیکن وہ ابھی تک جب تک میں یہ دیکھیں ٹائم ہو گیا 5:15 ہو گئے ہیں, تو جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی تب تک ولاگ پہنچے گا, تو میرا خیال ہے کہ تب تک بھی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ دائری کا ٹائم تو گزر چکا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ کل یا آنے والے کسی دن ہوگی. ابھی تک کی اطلاع یہ ہے احسن بھون جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, ان کی اور میری ابھی عبدالقیوم اور جناب مطیع اللہ جان صاحب دونوں اکٹھے تھے, ان سے بات ہوئی تھی. ان کو احسن بھون صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا, لیکن پتہ نہیں کس طرح یہ بات چل پڑی کہ یہ درخواست دائر کر دی گئی. ابھی تک درخواست دائر نہیں ہوئی, ڈرافٹ شیئر ہوا تھا. تو وہ ڈرافٹ یہ کہ وہ مسودہ وہ شیئر ہوا ہے کہ جو درخواست لکھی گئی ہے, یہ درخواست بنیادی طور پر ایک اصول وضع کرنے کے لیے یا ایک قانون کے جو آئین دستور کے آرٹیکل 184(3) یعنی کہ اس کی جو ذیلی شق ہے 3 اور آرٹیکل 99 ان کی تشریحات کرنے کے لیے اور بنیادی طور پر یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جو نااہلی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اور جناب جہانگیر ترین صاحب کی, تو یہ جو نااہلی ہے یہ غیر معینہ مدت تک کی نااہلی کو بالخصوص ان دو افراد کی, ویسے تو وہ بالعموم ہوگی, ختم کرنے کے لیے ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ نااہلی جو ہے کہ لامحدود وقت کے لیے, مطلب کوئی بادشاہ تھوڑی ہے کہ بادشاہ کے دل میں آیا کہ ان کو دروغہ زندان, ان کو زندان میں ڈال دو, تو وہ جناب وہ جن تک بادشاہ دجی اور چیتے نہیں آیا اور کسی نے مزاج یار میں جو آئے وہ والی بات ہے کہ یا کہ وہ جان کی ایمان پاؤں, تو کسی نے نہ کہا اور نہ کسی نے سنا اور نہ بادشاہ سلامت کے ذہن میں آئی بات کہ حضور آپ نے وہ فلاں بندے کو زندان میں ڈالا تھا, ادا کی کرنا ہے. تو وہ عموماً ان کے مقدروں میں بادشاہتوں کے دور میں جن کے اوپر بادشاہ برہم ہو جایا کرتے تھے, وہ ان کی ساری زندگی پھر بیچاری وہ جیل کے اندر وہ کوڑ کا اور پتہ نہیں کون کون سے بیماریوں سے اندر مر جاتے تھے. تو پاکستان ایک دستور والا ملک ہے جہاں پر ایک کہہ لیں کہ قانون کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. کبھی نہ کبھی اس قانون پر عمل بھی ہو جاتا ہے. عموماً یہ عمل اسی وقت ہوتا ہے جب بادشاہ سلامت کا جو مزاج یار ہوتا ہے نا اس میں آئے, تو ادروائز کوئی عمل نہیں ہوتا. ادروائز آپ اخلاقیات کی کسی بھی نچلی سطح کے اوپر آپ کا بسیرا ہو, آپ کی نجائز اولادیں ہوں, آپ کے کہہ لیں کہ باقی معاملات بھی ہوں, نو پرابلم, آپ کے افیئر چلے ہوں, آپ کے اوپر 62-63 نہیں لگے گی. آپ کی جائیداد جو ہے اس کی منی ٹریل ہو یا نہ ہو, اگر مل جائے تو وہ جو بینک ضبط شدہ بینک, بند بینک, برباد ہو گئے ہوں جو بینک 20-20 سال پہلے 30-30 سال پہلے, ان بینکوں کی جعلی رسیدیں یا مبینہ جعلی رسیدیں وہ نکال کے بنا کے کمپیوٹر چو پرنٹ کر کے لے جاؤ کہ کہ یہ ایک بینک ہوتا تھا برکلے فلانا بینک ٹرمکانا بینک, تو اس میں جناب یہ ٹرانزیکشنیں ہوئی تھیں. اور یہ جو ہم نے ایک پہاڑی کے اوپر محل بنایا ہوا ہے, پہلی بات کہ یہ کسی کا تحفہ دیا ہوا ہے, اور دوسری بات کہ میں نے اس کو یوں پیسے دیے تھے, یوں آئے تھے, یوں گئے تھے. اس کی آف شور کمپنیاں ہوں, وہ لاڈلا ہے, بادشاہ سلامت کا چہیتا ہے, اس کے اوپر پاکستان کو کوئی قانون نہیں لگے گا, نہ 62 لگے گی, نہ 63 لگے گی, نہ کوئی قانون لگے گا. اس کا نجائز گھر بھی جو ہے وہ لیگلائز ہو جائے گا, کیونکہ وہ بادشاہوں کا یا بادشاہ کا یا بادشاہ سلامت, شہنشاہ سلامت اس کا چہیتا ہے. تو باقی اگر آپ کی بادشاہ سلامت سے انبن ہوگی, بادشاہ سلامت کو آپ کی محض چلنے کا انداز ہی ناپسند ہو گیا. وہ مریم صاحبہ نے کہا تھا نا کہ نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہو گیا تھا. یہ مریم صاحبہ نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ایک پاکستان کی سیاسی شخصیت کو ایک پاکستان کی شخصیت نے یہ والی بات کہی تھی, یعنی کہ نواز شریف کو بیسیکلی یہ کہ اس کا قد کاٹ, سیاسی قد کاٹ ویسے بہت بڑا ہو گیا, تو لہٰذا وہ بنیادی طور پر وہ اچھا نہیں لگ رہا, وہ مطلب بادشاہت کے لیے خطرہ ہے.
تو اس لیے اس کو جناب وہ سارے کے سارے پھر قانون اس کے اوپر لاگو ہونا شروع ہو گئے، اور پھر وہ کھینچ تو رکے، اور وہ ساری چیزیں اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نواز شریف صاحب نے خود وہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کو ساتھ لگا کر، کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حکم کہیں باہر سے آتے ہیں، فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، میاں صاحب کو پکڑنا، بیٹی کو پکڑنا ہے، وہ ساری بات آپ سن چکے ہیں. تو وہ اس کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے وہ ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا کہ جی کہ یہ تو اللہ کی عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا چکی، عوام کی عدالت سنا چکی، اور اب صرف اور صرف پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ انہوں نے اپنے جو دامن کے اوپر داغ لگے ہیں وہ کب دھونے ہیں اور کب یہاں پہ انصاف ہونا ہے اس کا انتظار ہے. باقی تو ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، پولیٹیکلی کلیئر ہو چکی ہیں. لوگ نہیں مانتے ان فیصلوں کو. بھٹو کا نہیں فیصلہ مانا، کئی دفعہ ہم یہ والی بات کر چکے ہیں. تو نواز شریف صاحب مطلب ان کے اوپر قانون اس لیے لگا کہ جناب ان کو ہٹانا مقصود تھا. اب یہ گیڑ الٹا ہو رہا ہے، یہ اگر مطلب چکر الٹا چلنے لگا ہے. یہی پاکستان کی قسمت ہے. اگر آپ پاکستان کے میں مختلف تقریباً 1.5 مہینے سے جو چلنے والی خبریں ہیں، اور پھر جو مختلف ٹیلنگس پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی یہ والی خبریں، کہ ادھر سے بڑے زور لگے کہ جناب کے معاملہ ٹھیک کریں، یہ وہ کریں، فارمولہ جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ فارمولے والے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی فارمولہ دیں. پھر ادھر سے جواب بھی آیا انصار باسی صاحب کی کے ذریعے کہ جی کہ وہ بتائیں، کہ نام لیں کہ کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں. تو چیزیں در پردہ چل رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر، بلکہ ہائی لیول کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. بہت سے جو نچلے لیول ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی صرف ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اینڈ ٹائم کے اوپر ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو پھر ان کو اس طرف جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے کام. یہ احسن بھون صاحب جو ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر، یہ پچھلے دنوں لندن گئے ہوئے تھے. وہاں پر نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور نواز شریف صاحب ان دنوں لندن میں بیٹھ کر بہت ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک ٹیلنگس کے فورم کے اوپر ہی، اسی فورم کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو منیک ناجی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی. وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے، کوئی 4-6 گھنٹے کی ملاقات، کھانا بھی کھایا، کافی بھی پی. تو بڑی گپ شپ ان کی رہی، بڑی طویل نشست تھی. تو اس میں جو باتیں انہوں نے وہ کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈ کی، آبزرو کی، جو اخذ کی، وہ باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت پاکستان کے جو کہہ لیں کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ، بڑے اہم لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. نان الیکٹڈ یا وہ مطلب غیر منتخب جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں. یعنی کہ حکومت کے الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو الیکٹڈ ہوتے ہیں اور حکومت کا پارٹ ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ وہ جو حکومت میں تو ہوتے ہیں لیکن الیکٹڈ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رابطے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کا بنیادی طور پر ایک مطالبہ تھا، جو عمومی طور پر یہ والی بات کہی جاتی ہے کہ جی کہ آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں. دوسرا جو پارٹی کے اندر سے بات سامنے آتی ہے، پارٹی کے اندر سے جو ان کے جو چنیدہ اور اہم لوگ ہیں، وہ ان سے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب نیوٹرل کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام آپ نے غیر جانبدار ہو کے جو کام کیے تھے وہ ان کو ریورس ہونا ان کا بہت ضروری ہے. آپ کی غیر جانبداری اسی وقت واضح ہوگی جب آپ نے جو جانبداری کے ساتھ کام کیے تھے وہ جب تک ڈیفیوز نہیں ہوتے، جب تک نیوٹرل نہیں ہوتے، تب تک آپ کی غیر جانبداری جو ہے وہ مشکوک ہی رہے گی. تو یہ جو ملاقات ہوئی تھی، اب اس ملاقات میں اگرچہ وہ ایک عمومی نقطہ اٹھایا جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یا یہ ذہن میں رکھ کے جو درخواست دائر کی جا رہی ہے ملاقاتیں ہونے کے بعد یا ملاقات ہونے کے بعد اور طویل نشستیں ہونے کے بعد، ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی جو کیونکہ پاکستان کا اور جو انگلینڈ کا لا ہے وہ ملتا جلتا ہے، بلکہ ہماری تو وہ پیرنٹ جو کہہ لیں پارلیمنٹ بھی انہی کی ہے. تو مطلب کہہ لیں کہ ہم نے جو ہمارا یہاں پر قانون ہے وہ ہم نے وہیں سے ابسٹریکٹ کیا ہوا ہے. تو کیا اس کو کہنا چاہیے، وہاں پر نواز شریف صاحب کے جو مشیر ہیں، قانونی مشیر ہیں، ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ وہاں پر ٹھیک ٹھاک قسم کے بزنس مین ہیں اور ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ویسے بھی جدی پشتی امیر ہیں. اب اس کے اوپر بڑے لطیفے بھی بن سکتے ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا.
یہ نواز شریف فیملی کے جو مخالفین ہیں یا مسلم لیگ نون کے مخالفین ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، تو میرے وہ ذہن میں آگے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو ایک تو ان کا لوکل پینل ہے وکلا کا، جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، اور پھر وہاں پر بھی ان کے پاس اچھی خاصی جو کہہ لیں کہ پیشہ ور جو وکلا ہیں ان کی ایک کھیپ ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے نہ صرف وکلا کے ساتھ بیٹھ کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے، بلکہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہوگی کہ اس طرح کر کے کام یہ والا کرنا ہے، کس طرح کر کے راستہ نکالنا ہے. تو جب وہ واپس آئے تو اب اس میں جو ایک ٹوسٹ ہے، تھوڑا سا ٹوسٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب تو نااہل ہوئے یا نااہل قرار دیے گئے، تب عمران خان صاحب کی اہلیت اور جہانگیر ترین صاحب یہ دونوں کی اہلیت کا بھی کیس چل رہا تھا نااہلی کا. تو عمران خان صاحب اہل قرار پا گئے، مطلب کیا کہ باحکم سرکار اور بطفیل ثاقب نثار. تو لیکن جو کہتے ہیں نا بیلنسنگ ایکٹ، یعنی کہ حساب پدر کرنے واسطے برابر کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. ایک کسی نشست میں کچھ لوگ بیٹھ کے اطلاع ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ فیوچر کیا ہے، پالیٹکس کس طرح کرنی ہے، مطلب آپ نے آگے کیا کہو کہ میں بزنس کریں، میں بڑا راضی ہوں، بڑا خوش ہوں. لیکن دیکھیں جس کو ایک دفعہ سیاست کا چسکا لگ جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے. تو اب وہ ایک بڑے کھلاڑی بن رہے ہیں آہستہ آہستہ، جس طرح کر کے پی ٹی آئی کے اندر سے جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، تو وہ جو مقناطیس ہے JKT نامی مقناطیس جو ہے وہ سارے کے سارا جو لوہا چون ہے وہ ادھر جا کے اکٹھا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا جی. تو لہٰذا ان کو کوئی پریشر گروپ بھی وہ بن سکتا ہے، اس طرح کر کے کوئی چیز چل سکتی ہے، یا پھر وہ سارے کے سارا گروپ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کو آفر ہے. انہوں نے بتایا نون لیگ کی طرف سے بھی ان کو وہ کھلے بازوں سے ان کا استقبال ہوگا. سیکنڈ ایئر کے اوپر وہ بتایا جاتا ہے کہ جی کہ ان کے بڑے اچھے رابطے ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی کے اوپر بھی گئے ہوئے تھے، اور وہیں پہ وہ جہاز والی بات ہوئی تھی کہ جہاز کا رخ اب کس طرف ہوگا. انہوں نے کہا جدھر بھی ہو جائے گا. نون لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ اور اشارہ تھا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تب بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ نااہلی جب تک ریورس نہیں ہوتی تب تک تو میں کچھ نہیں. تو لوگ جو رکے ہوئے ہیں اسی بات کے اوپر، جہانگیر ترین صاحب بھی ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کسی طرف سے جب کوئی امید ہوگی، کوئی بات چلے گی تو وہ انہوں نے رول پلے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اڑا کون ہوا ہے، رکا کون ہوا ہے، ان کا نام ہے نواز شریف. حالانکہ وہ کل بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ایک تجزیاتی رپورٹ جو تیار ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی کہ عمران خان کا رہنا حکومت میں یہ سب کے فائدے میں ہے، خصوصاً نواز شریف صاحب کے بھی. لیکن نواز شریف صاحب کے فائدے میں تو اس وقت بات آئے گی جب ان کی نااہلی ختم ہوگی. اور اس وقت امداد سمرو صاحب کے بقول کہ مسلم لیگ نون، ہمارے دوست ہیں امداد سمرو، بیٹھک میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ولاگ بھی ان کا بڑا شاندار ہوتا ہے. انہوں نے ان کے بقول ان کا تجزیہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کے اندر کی جو لڑائی ہے، مطلب ایک گھر میں تین، مطلب دو تو ہیں ہی ہیں نا جی، اور ایک گھر سے باہر شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم کے امیدوار، مریم نواز صاحبہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار، شہباز شریف صاحب وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کے حق میں، تو پارٹی جو ہے وہ اس کی کہہ لیں کہ وہ برکت اڑ جائے گی پارٹی کی سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ اتحاد جو ہے وہ بے برکتی آ جائے گی، اس میں اتحاد پارا پارا ہونے کا خدشہ ہے. اور اس لیے نواز شریف صاحب بھی ذرا لت و لال سے کام لے رہے تھے کہ یار کہ پھر تو گل سمجھ نہیں آنی بڑھے گا کی. تو اب وہ ان کا پھر یہ مطالبہ تھا کہ پہلے ریورس کرو چیزاں، ریورس کرو گے تو پھر اگے گل بنی. تو ریورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو. اور وہ جو انہوں نے ایک بھری میٹنگ میں، معافی چاہتا ہوں یہ ہل گیا ہے، بھری میٹنگ میں یہ والی بات کہی تھی کہ اگلی بار بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار میں ہوں، اور اگر میں کسی وجہ سے مطلب وزیر اعظم نہ بن سکا تو پھر شہباز شریف صاحب ہوں گے. اور یہی بات باہر سامنے آئی، لیکن یہ بہت سے لوگوں کو قبول نہیں ہے. پتہ نہیں مسلم لیگ نون کے ووٹروں کو بھی قبول ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی ایک خطرے والی بات ہے جو نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی ان کے خانے میں جو ہے یہ بات ان کو وہ پنچ کرتی ہوگی، یا وہ کرتی ہوگی، تھوڑا سا تنگ کرتی ہوگی.
تو نواز شریف صاحب نے یہ والی بات، ان کے جو واقفان ہیں، ان کے قریبی جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ، اور یہ جس طرح وہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، بے نظیر بھٹو نے کہا تھا، تو نواز شریف صاحب بیسیکلی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ علامتی طور پر ہے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا کہ پائیں تسی باہر کڈیا سی لوکی مینوں پھر واپس لے آئے نے، تسی ہن کر لو جو کرنا ہے، یہ اس طرح کر کے کی بھی ایک سوچ ہے. تو چیزیں بڑھ رہی ہیں اس طرف، کس طرف کہ نواز شریف کی جو منشا ہے یا نواز شریف جو چاہ رہے ہیں چیزیں اس طرف جانا شروع ہو رہی ہیں. یہ سادہ چیز نہیں ہے، ورنہ 3 سال پہلے فوراً بھی ہو سکتی تھی یہ والی پٹیشن. ظاہر ہے کہ ایک ماحول بنا ہے، عمران خان صاحب کی ناکامی، ان کی نااہلی، وہ جو بدرجہ اتم ثابت ہو چکی ہے، وہ مری کے پہاڑوں پر ہو یا لاہور کی گلیوں میں ہو، نلیکی جو ہے وہ جناب چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ میں عمران خان کی جو ہے اولاد ہوں نلیکی. تو لہٰذا ماحول بن چکا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ تنگ ہے، لیکن ہر کوئی اپنے فائدے کی گیم چاہتا ہے. اب یہ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اسی صورت میں ہے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو، پھر ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قدم بڑھائیں گے. ادروائز پوری دنیا کہتی رہے، ایون اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی رہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ پائے نے نہیں چکنا قدم. سمپل سا فارمولہ ہے. یہ پہلے سپریم کورٹ اپنا وہ جنا ریویو کرے اور نااہلی ختم ہو، تو پھر اگوں ویکھو پھر بندا کی، پھر ہندا کی. پھر اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.